اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سامعین ناظرین کرام، آپ سب کے خدمت میں بقیت اللہ العظم کی آمد کی تبریک و تہنیت کے ساتھ کچھ گزارشات حوالے کرنا چاہوں گا، فکر کے لیے، سوچنے کے لیے اور ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ اللہ کی حجت کے قائل ہیں کہ حجت خدا سے یہ زمین خالی نہیں ہے، بلکہ حجت خدا کے وجود ہی کی وجہ سے ہم اور یہ کائنات سالم ہے، محفوظ ہے، کہ اگر حجت خدا نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی اپنی جگہ پر باقی نہ رہتی۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کرنے کا حکم بھی اسلام کے اعتبار سے موجود ہے۔ سرکاری نبی کریم کا فرمان کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار کو عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس اہم تاریخ پر ایک رخ سے سوچنے کی دعوت دوں گا، اور اس سوچنے کے لیے اپنی ذات میں سب سے پہلے غور کرنے کی بات ہے۔ کسی کا انتظار کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسے کا انتظار جو آئے گا اور آ کر کے یہ ظلم و جور و جبر سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، یعنی بگڑی ہوئی دنیا کی اصلاح کرے گا۔ کیوں نہیں ہم یہ مان لیتے کہ جس چیز کا جو بھی انجام ہے وہ ہوگا، ہمیں کیا انتظار کرنا، ہمیں کیوں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں، اگر انسان اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو تو فطری اعتبار سے انسان خرابیاں نہیں چاہتا، ناکامیاں نہیں چاہتا، بدنصیبیاں نہیں چاہتا، بلکہ فطرت کہتی ہے، فطرت کی طرف سے آواز آتی ہے اپنے اندر سے کہ نہیں، خوبیاں ہونی چاہیے، اچھائیاں ہونی چاہیے، کامیابیاں ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور ہر مشکل مصیبت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو کیا اگر یہ فطری چیز ہے، فطرت اس کی آواز دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی زمانہ اس کا بنایا ہے یا کہا ہے، وعدہ دیا ہے کہ اسی دنیا میں کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف سہولتیں ہوں گی، ہر طرف آسانیاں ہوں گی؟ ان سب ساری باتوں کے لیے میں گزارش کروں کہ انسان اگر انتظار کرتا ہے تو اعتبار پہ انتظار کرتا ہے، اور انتظار عمل کا نام ہے۔ یعنی کوئی کہے نہیں کہ میں منتظر ہوں، بلکہ اسے دیکھ کر کے پتہ چلے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اگر میں نے کسی کو مہمان بلایا ہے تو جیسا مہمان ہوگا اسی اعتبار سے اپنے گھر میں انتظام کر رہا ہوں گا،
میرے انتظام کو دیکھ کر کے دوسرے پوچھیں کہ خیریت تو ہے، کیا کوئی آنے والا ہے، یا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میرا عمل بتائے گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، کیسی شخصیت ہے، کیسی ذات ہے جو آنے والی، جس میں آپ اتنا مصروف ہیں۔ تو انتظار الفرج افضل اعمال میں سے ہے، تو ہمارا عمل بتانا چاہیے کہ واقعاً ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں۔ آدمی دیکھ کے پہچانے کی یقیناً کوئی آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر میرا گھر بہت منظم ہے، بہت مرتب ہے، اس کے باوجود بھی اگر میں نے اپنے یہاں کسی ایسی ذات کو بلایا ہے کہ جس کے آنے سے ہمیں پتہ ہے کہ میرے اس کمرے میں، میرے اس گھر میں فلاں چیز ایسی ہے کہ جس کا ہونا اس ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، یا فلاں چیز کی کمی ہے کہ بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو جو نامناسب چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم باہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مناسبت رکھتی ہیں اس کو لا کر کے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میں نے ایک مہمان کو بلایا اور مہمان کے بارے میں پتہ ہو کہ اسے فلاں چیز ناپسند ہے، یا اس کی ذات کے اور اس کی حیثیت سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں۔ اور وضاحت کے ساتھ کہوں کہ اگر میرے کمرے میں، جس میں نے مہمان کو بلایا ہے، اس میں کچھ ایسی تصویریں ہوں جو مثلاً مناسب نہیں ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ یقیناً اس کو ناپسند کرے گا، تو ہم اس کو ہٹا دیا کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم بھی ایک ذات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ آنے والا میرے ارد گرد کن چیزوں کو پسند کرے گا اور کن چیزوں کو ناپسند کرے گا۔ اگر میں ان چیزوں کو اپنے سے دور کرتا رہوں اور جو چیزیں پسند ہیں اس کو آس پاس سجانا شروع کر دوں، تو ہر آدمی یہ پوچھے گا کہ لگتا ہے کہ آپ کیا کوئی آنے والا ہے جس کے لیے آپ کچھ اہتمام انتظام کر رہے ہیں۔ تو انتظار عمل کا نام ہے، اور اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعاً منتظر ہیں۔ اور انتظار اعتبار پہ ہوتا ہے، اصل بات ہی سوچیے گا، انتظار ہمیشہ اعتبار پہ ہوتا ہے۔ جتنا اعتبار ہوتا ہے اور جتنی دیر تک اعتبار قائم رہتا ہے، اتنی دیر تک آدمی انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس انتظار میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً اگر میں نے اپنے گھر میں فرش اعضا بچھا دیا ہے، ذکر اہل بیت کا اہتمام انتظام کیا ہے، کسی خطیب و ذاکر کو بلایا ہے، شریک ہونے والوں کو بلایا ہے، جو ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا وہ وقت آ گیا، میرے اندر اور پریشانی ہونے لگی کہ ذاکر نہیں پہنچا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اندر آ رہا ہوں، فون کر رہا ہوں، دوسرے سے پوچھ رہا ہوں، جن سواری سے آنے والا تھا اس کی ٹائم وغیرہ پوچھ رہا ہوں، پریشانی بڑھ رہی، مگر اب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو آنا ہے ان پر اعتبار ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلاف نہیں ہیں، تو یقیناً آدمی انتظار کرتا رہے گا، ٹائم بڑھتا رہے گا، مگر وہ انتظار کرتا رہے گا۔ ہاں، ایک حد ہوگی جس حد پہ آنے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے اور پھر وہ انتظار نہ کرے، اس لیے کہ ہم نے اس کا وقت معین کر رکھا، اس وقت کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اب اتنا وقت باقی نہیں رہ گیا کہ وہ آ کر کے اس ذکر کو انجام دے سکیں، تو انسان پھر انتظار نہیں کرتا، اور اگر انتظار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اب ذکر نہیں ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے، پھر بھی وہ میزبان کی حیثیت سے ان کی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بقیت اللہ الاعظم کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کس اعتبار پر ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے انتظار میں قوت و طاقت کن اعتبار کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل انتظار کر رہی ہیں، تو آخر کوئی ایسا اعتبار سامنے تو ہونا چاہیے کہ اس اعتبار کی بنیاد پر انتظار کی حد ہم معین نہیں کرتے ہیں، خالی وہ اعتبار اتنا محکم مضبوط ہے کہ ہم انتظار کرتے چلے جا رہے ہیں۔
آئیے آپ اگر قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے. مثلا اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، میری عبادت کریں. ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں سارے بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو عبادت کو مانتے ہیں وہی سارے کے سارے عبادت نہیں کرتے، مگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ عبادت کے لیے میں نے خلق کیا ہے. تو ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے، اسی دنیا میں ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے کہ ساری دنیا جو مکلف ہیں وہ عبادت الہی سے غافل نہ ہونے پائے. ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے. اس لیے ہم اللہ کو صادق الوعد مانتے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو ایسا زمانہ ضرور آئے گا، ایسا وقت ضرور آئے گا، اور ایسی ذات آ کر کے لوگوں کو عبادت الہی کی طرف دعوت دے گی کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، لوگ نور الہی کو بجھا دینا چاہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کروں گا، اور تو یقیناً ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں ہر ایک کے لیے یقین پیدا ہو کہ نور الہی سے ساری کائنات جگمگا اٹھی ہے ہر اعتبار سے. اس لیے ہمیں اس اللہ کے وعدے پر اور اللہ کے وعدے پر اعتبار کی وجہ سے انتظار بھی کرنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں بھیجا ہے. کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ابھی تک تو ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ صرف دین اسلام ہی سارے ادیان پہ غالب آ جائے. اس لیے اللہ کے اس وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے ہمیں انتظار کرنا ہی ہے کہ آنے والا آئے گا ایسا جو سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے، ایک ہی دین رہ جائے. اس لیے چونکہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ کے وعدے میں کسی طرح کا فرق آنے والا نہیں، وعدہ ضرور پورا ہوگا. اگر کوئی اللہ کی ذات کو اور اس کے وعدے کو سچا مانتا ہے تو جب تک مانے گا اس وقت تک اس کو انتظار کرنا ہی ہوگا کہ انتظار کرے. اور جتنا عظیم اور محکم ایمان ہوگا اسی کے اعتبار سے انتظار میں بھی شدت پیدا ہوتی رہے گی. اور اللہ ہی کا یہ بھی فرمان ہے کہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو لوگ کمزور ہیں ان پر اللہ احسان کرنا چاہتا ہے اور ان کو اس زمین میں اپنا وارث بنانا چاہتا ہے. یقیناً مستضعفین کی حکومت ایک دن قائم ہو کے رہے گی، اب تک نہیں ہوا ہے. انتظار کریں گے اللہ کے وعدے کی بنیاد پر کہ ویسا کوئی حاکم آئے گا. عزیزوں، میں اس زمانے کے اعتبار جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اکثر و بیشتر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کچھ نہ کچھ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ علامت ہے امام کے ظہور کی، اور لگتا یہ ہے کہ اب امام آ جائیں گے. یقین آرزو کرنا، تمنا کرنا اور اپنی آرزو اور تمنا کو دعا کی شکل صورت دے دینا یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر کسی چیز کو آخری علامت قرار دینا، جیسے ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کرونا جیسے وبا سے دوچار ہیں، جس میں جتنے لوگ بھی برائیوں کی طرف بالکل منہمک تھے انہی برائیوں میں وہ اس سے الگ ہو گئے ہیں. اب وہ برائیوں اور گناہوں کی جگہیں بند ہو گئی ہیں، لوگ گھر میں مقید ہو گئے ہیں، اور بہت حد تک جہاں بیماریاں بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہیں لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس ذات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یعنی یوں میں کہہ سکتا ہوں بخدا کبھی کبھی سوچ کر کے یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور آپ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظرے میں یہ بات کہی ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن جو ہے
لوگ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بہن سے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ آج دکھائی دے رہا ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جو پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے دو چار ہو گیا ہے، کوئی کیسا ہی رشتہ دار وہ اس سے دور ہونے لگتا ہے، اس سے الگ کر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی ہاسپیٹل میں داخل کر دیا گیا، کوئی رشتہ دار اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، دل میں اس کے کیا ہے، کتنی محبت کرتا وہ الگ، مگر اس سے دور، خود بھی دور ہو جاتا، اسے دور کر دیتا، اس کے پاس جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں قیامت کو یاد دلائیں، تم بھولے ہوئے ہو، آج کے حالات کے اعتبار سے یاد کرو کہ ایسا دن آئے گا جس دن جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہاں، جو لوگ اچھے ہوں گے وہ یقیناً ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اس لیے آج اس شب میں جب ہم اپنے اس نور الہی کی آمد پہ خوشیاں منا رہے ہیں، انہیں خوشیوں کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اسی کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا پرستی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان حالات کی بنیاد پر توجہ پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے، دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمارے قلب کو ایسا بنا دے کہ ان مصیبتوں سے چھٹکارے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کو فراموش نہ کرنے پائیں۔ یقیناً اسی کی یاد سے اور اس کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں اس کی ادائیگی سے ہماری دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت بھی آباد رہے گی۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس عظیم دن اور وقت کے تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہوئے پروردگارہ تیرے بقیت اللہ اعظم کا واسطہ معبود، اس کے صدقے میں ساری دنیای انسانیت کو مصیبتوں سے نجات عنایت فرما، اور ہماری آنے والی نسل کے ساتھ ساتھ سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رکھنا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو مصیبتوں سے بچا لے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، اور آنے والی نسل کو راہ اہل بیت پر ثابت قدم فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسل کو اور اس قوم و ملت کو اپنے یاد سے ان کے قلوب کو منور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔